بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام احباب اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج آپ حضرات کے لیے پیش خدمت ہے ایک نئی ویڈیو اور ایک انتہائی عمدہ اور نایاب عمل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر ضرور فرمائیں تاکہ کسی اور کا فائدہ ہو سکے۔ آج کی ویڈیو میں عمل کا مقصد ہر قسم کی بیماری سے چھٹکارے اور شفایابی حاصل کرنے کے حوالے سے ہے، خواہ وہ بیماری روحانی ہو یا جسمانی۔ یہ کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہے اور کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہے۔ بچوں سے لے کر بڑوں بوڑھوں تک لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہے۔ ہاسپٹلز میں، گھروں میں، ہر جگہ، شہروں میں، ہر گاؤں میں لوگ بیماریوں کی وجہ سے پریشان حال ہیں، اور لا علاج بیماریوں کے حوالے سے تو حالات انتہائی پریشان کن ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ حضرات کی سکرینز پر جو عمل نظر آ رہا ہے، اس کا تعلق بھی لا علاج اور ہر قسم کی بیماریوں کو ختم کرنے کے حوالے سے ہے، جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، لیکن یہ بات یاد رہے کیونکہ یہ عمل خالصتاً قرآنی عمل ہے۔ اس عمل کے ذریعے علاج میں دونوں قسم کی بیماریاں شامل ہوں گی، کیونکہ قرآنی اعمال کی خاصیت ہے کہ اس کے ذریعے روحانی اور جسمانی دونوں قسم کی بیماریوں سے شفایابی حاصل کی جا سکتی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ قرآنی اعمال کے ذریعے روحانی اور جسمانی دونوں قسم کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بیوی کے پیسوں سے اس کی اجازت لے کر شہد خرید دے اور قرآن پاک کی کوئی بھی آیا کسی ورق پر لکھ کر اس شہد میں گھول کر کسی بھی بیماری کے لیے پی لے تو اس بیماری سے شفایابی حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ قرآن پاک میں بارہا ذکر ہے کہ قرآن پاک میں شفا ہے، جیسے کہ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ۔ تو قرآن پاک کی آیات سے دونوں قسم کی بیماریوں کا علاج ممکن ہے۔ ایسے ہی جادو، ٹونا، حسد، نظر بد، سحر، اسیب، تعویذات، یہ بھی ایک قسم کی روحانی بیماریاں ہیں۔ ان روحانی بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اگر بتائے گئے طریقہ کے مطابق عمل کر لیا جائے تو انشاءاللہ تعالی یقیناً ضرور شفایابی ہوگی۔ ایسے افراد جو کہ جادو، ٹونا، سحر اور اسیب اور بندش کا شکار ہوں، تو اسی عمل کو بتائے گئے طریقہ کے مطابق اگر کیا جائے گا تو انشاءاللہ تعالی جادو، ٹونا، بندش اور اسیب وغیرہ جیسے معاملات ہیں ان سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا، یا بیماری کہہ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی آدمی جو یقین رکھنے والا ہو تو یہ آیتیں پہاڑ پر پڑھ دے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ان آیات کے بارے میں جو کہ آپ حضرات کی سکرینز پر نظر آ رہی ہیں کہ اگر پہاڑ پر بھی پڑھ کر پھونک دے تو وہ ہٹ جائے گا، تو انشاءاللہ تعالی ہر قسم کی بیماری بھی دور ہو جائے گی۔ اس عمل کے کرنے کا طریقہ انتہائی آسان اور سہل ہے۔ کرنا یہ ہے کہ صبح و شام ان آیات کو 109 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پانی پر دم کر کے خود بھی پئیں، مریض کو بھی پلائیں اور گھر میں بھی چھڑکیں، تو انشاءاللہ تعالی جسمانی اور روحانی دونوں قسم کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔